الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 6 تا 10 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: علم یروا کم اہلکنا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کتنوں کو ہم نے ہلاک کیا، من قبلہم ان لوگوں سے پہلے، من قرن بستیاں جماعتیں، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کتنی جماعتیں ان سے پہلے ہلاک کی۔ مکناہم ہم نے ان لوگوں کو قدرت دی، فی الارض زمین میں، ما لم نمکن لکم اس چیز کی جو ہم نے نہیں قدرت دی تم لوگوں کو، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ اور ہم نے بھیجا آسمان سے، اور ہم نے برسایا آسمان کو، علیہم ان لوگوں پر، مدرارا لگاتار بارش برسانے والا، وجعلنا الانہار اور ہم نے بنائی نہریں، تجری من تحتہم کہ ان کے نیچے سے بہتی ہیں، جو ان کے نیچے سے بہتی ہیں، فَأَهْلَكْنَاهُمْ سو ہم نے ان کو ہلاک کیا، بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ اور ہم نے پیدا کی ان کے بعد، قرناً آخرین دوسری بستیاں، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ اور اگر ہم نازل کرتے آپ پر، کتاباً کتاب کو، فی قرطاس کاغذوں میں لکھی ہوئی، فلمسوہ پس یہ لوگ اس کو چھوتے، بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ، لَقَالَ الَّذِینَ کَفَرُوا البتہ کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا سحر مبین مگر کھلا جادو۔ وقالوا اور ان لوگوں نے کہا،
لولا انزل علیہ ملک، کیوں نہیں اتارا گیا اس پر کوئی فرشتہ، ولو انزلنا، اور اگر ہم نازل کرتے اتارتے ملکا کوئی فرشتہ، لقضی الامر، البتہ معاملہ طے کر دیا جاتا، ثم لا ينظرون، پھر ان لوگوں کو مہلت نہ دی جاتی، ولو جعلناہ، اور اگر ہم بناتے اسے ملکا فرشتہ، لجعلناہ، البتہ ہم بناتے اسے رجلا ایک مرد، وللبسنا علیہم، اور البتہ ہم ان لوگوں پر خلط ملط کر ڈالتے، ما یلبسون، اس چیز کو جس کے اشتباہ میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ، اور البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا، برسولم، کئی رسولوں کا، من قبل کا، آپ سے پہلے، فحاق، پھر مٹا دیا، گھیر لیا، بالذین، ان لوگوں کو کہ جنہوں نے، سخروا منہم، ان لوگوں میں سے مذاق کیا، مذاق اڑایا، ما کانوا بہ یستہزئون، اس چیز نے جس کے ساتھ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں کافروں کو، مشرکوں کو، منافقین کو کہیں پر نعمتیں دے کر انہیں ترغیب دی ہے، اور کہیں پر اللہ نے عذاب کا ذکر فرما کر کافروں کو، مشرکوں کو، گناہ گار ایمان والوں کو ڈرایا ہے کہ اگر تم میری نعمتیں دیکھو تو انہیں دیکھ کر شکر ادا کرو، اور مزید اپنے رب کی عبادت میں جڑ جاؤ، لگ جاؤ، اور اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری ادا کرو گے، ناشکری کرو گے، میری نافرمانیاں کرو گے، میرا کھا کر بھی میرے ساتھ بغاوت اختیار کرو گے، تو پھر تمہارا حال وہ ہو سکتا ہے جو تم سے پہلے بہت سی قوموں کے ساتھ ہوا، اللہ کا عذاب آیا اور وہ تباہ و برباد ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے کافروں اور مشرکوں کے لیے وعید بیان فرمائی، اور پھر اللہ نے دوبارہ آگے اپنی نعمت کا ذکر فرمایا، وہ کل کی آیات میں آئے گا۔ تو آج کے آیات کریمہ میں اللہ نے اس انداز میں بیان فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کتنی بستیاں ایسی تھیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا۔ قرن کا لفظ جماعت کے لیے آیا، بستی کے لیے آتا ہے، جماعت کے لیے آتا ہے۔ قرن کا معنی یہ ہے کہ ایک زمانے کے لوگ، وہ قرن اولا ہے، جب وہ اس زمانے کے لوگ گزر جائے پھر اگلے زمانے کے لوگ آ جائیں تو اسے قرن ثانی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ کتنی جماعتیں ایسی تھیں کہ جنہیں ہم نے ہلاک کیا، یعنی ایک کے بعد ایک جماعت آئی، ایک زمانے کے بعد ایک زمانے کے بعد ایک زمانہ ایسا آیا جس میں وہ لوگ آئے، انہوں نے نافرمانیاں کی، اللہ کا عذاب آیا، پھر ایک ان کا زمانہ گزر گیا، پھر ایک اور زمانہ آیا، پھر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ تو ایک زمانے کے لوگوں کو قرن اولا کہا جاتا ہے۔ اس زمانے کے گزر جانے کے بعد دوسرا زمانہ آ جائے تو اسے قرن ثانی کہا جاتا ہے۔ تو ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت آئی تو جنہوں نے بھی نافرمانیاں کی، یہ ایک کے بعد ایک وہ ہلاک ہوتے چلے گئے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے مکناہم فی الارض، وہ لوگ ایسے تھے کہ جو پہلے گزر چکے کہ ہم نے انہیں قدرت دی زمین میں کہ وہ لوگ کاریاں کرتے تھے، پھل لگایا کرتے تھے، فروٹ لگایا کرتے تھے، بڑے بڑے ڈیم زبردست قسم کے انہوں نے بنائے، اور جو ہے انہوں نے بحری جہاز انہوں نے بنائے، بڑی بڑی عمارتیں، بلڈنگز انہوں نے بنائی کہ آج تک زمانے میں کوئی اس طرح کی بلڈنگیں پہاڑوں کو تراش تراش کر نہ بنا سکا، مکان نہ بنا سکا، اور اس طرح کے جتنا اللہ رب العزت نے جس طرح ان پر فراوانیاں کی اس طرح آج تم پر نہ ہو سکی، یعنی اتنی زیادہ انہیں قوت، آرائش
اور سہولت کے ساتھ صحت کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، نعمتوں کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے بڑی بڑی نعمتوں سے انہیں نوازا اور انہیں قدرت عطا فرمائی۔ ما لم نمکن لکم، اس چیز کی جس کی ہم نے تمہیں بھی قدرت نہ دی۔ پھر کیا ہوا؟ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، ہم نے برسایا آسمان کو ان لوگوں پر لگاتار بارش برسانے والا۔ بارش اگر ایک حد تک ہو تو وہ مفید ہوتی ہے، وہ پھل دیتی ہے، وہ فروٹ دیتی ہے، وہ کاشتکاری کو، کھیتی باڑی کو، سبزی کو جو ہے پھل فروٹوں کی پیداوار میں معاونت بنتی ہے، معاون بنتی ہے۔ لیکن اگر ایک حد سے بارش آگے بڑھ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ عذاب بن جاتا ہے، جو پیداوار ہوتی ہے وہ بھی برباد ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ سے بغاوت اختیار کی، کفر کیا، شرک کیا، تو اللہ رب العزت نے ان پر موسلا دار بارشیں نازل کی کہ وہ قومیں جو ہے ہلاک ہوتی چلی گئی، برباد ہوتی چلی گئی۔ تو اللہ رب العزت آگے فرما رہے وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ، اور ہم نے اتارا، ہم نے بنائی نہریں تجری من تحتہم، کہ بہتی ہیں ان کے نیچے سے۔ یعنی اتنا حسن کہ بارش برس رہی ہے، نہریں جاری ہیں، محلات موجود ہیں، اور ان کے حسن میں یہ نہریں اور بارش جو معتدل صورت میں نازل ہو اس کے حسن میں اضافہ کرتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ جب انہوں نے نافرمانی کی وہی بارش ان کے لیے عذاب بنی، طوفان بنی، اور پھر وہی نہریں ان کے لیے تباہی کا ذریعہ بنی۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، سو ہم نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو اتنی نعمتیں جن کو ملی، بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے دنیا مافیہا کہ انہیں عطا فرمائی، لیکن وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، عذاب کا شکار ہوئے۔ وجہ کیا تھی؟ بذنوب، ان کے گناہ، ان کی نافرمانی، ان کا کفر، ان کا شرک۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ، پھر ان لوگوں کے بعد اللہ نے قَرْنًا آخَرِین، دوسرے لوگوں کو پیدا کر دیا اور انہیں تباہ کر دیا، انہیں برباد کر دیا۔ تو آج بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، آج بھی اللہ کی طرف سے فراوانیاں ہیں، اللہ کے زمین پر چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، نعمتوں کو حاصل کرتے ہیں، پھر بھی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو اس زمانے میں موجود تھا، قوم عاد کے زمانے میں، قوم سمود کے زمانے میں، قوم صالح کے زمانے میں، قوم شعیب کے زمانے میں، قوم نوح کے زمانے میں، قوم موسیٰ کے زمانے میں، وہ اللہ آج بھی موجود ہے۔ جس نے عذاب اس وقت بھیجا وہ عذاب آج بھی بھیج سکتا ہے۔ جس نے اس زمین کو اس وقت تباہ شدہ زمین بنا دیا وہ آج بھی تباہ کر سکتا ہے، زمین کو پھاڑ سکتا ہے، زلزلے بھیج سکتا ہے، اور زمین کو آسمانوں پر اٹھا کر زمین پر پھینک سکتا ہے۔ تو وہ اللہ آج بھی وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس میں جس طرح وہ اس کی طاقت اس زمانے میں تھی وہ آج بھی موجود ہے۔ تو اللہ نے ان قوموں کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا، ان کافروں، مشرکوں اور نافرمانوں کو، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کی نافرمانیاں کی، گناہ کیے۔ تو اللہ انہیں ان کا نام و نشان مٹا کر پھر ان کے بعد ایک زمانے میں اور لوگوں کو پیدا کیا۔ اب ہم سے پہلے کتنی قومیں آئیں، کتنے پیغمبر آئے اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، وہ سب کی سب گزر گئی، پیغمبر گزر گئے۔ آج ہمارا زمانہ آیا ہے تو ہم بھی اللہ کی زمین پر چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اوڑھتے ہیں، پہنتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی زمین پر ہم اللہ کی نعمتیں حاصل کر رہے ہیں اور زندگی بسر کر رہے ہیں، اور پھر بھی اگر ہم رب کی نافرمانیاں کریں، رب کے حکموں کو توڑیں، تو اللہ کا عذاب آج بھی آ سکتا ہے۔ وہ اللہ ہم سے دور نہیں ہے، اس کا عذاب دور نہیں ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ، کافروں کا عجیب شوشہ تھا، انہوں نے عجیب قسم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائشیں کی۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی ہم تو آپ کو تب نبی مانیں جب آپ ایک لکھی ہوئی مکمل کتاب لے کر آئیں۔
اور ہم اسے ہاتھ لگائیں اور اسے ہم اپنے ہاتھوں سے چھوئیں تب ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ جس طرح آج میرے ہاتھ میں قرآن کریم ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے اسے پکڑا ہوا ہے، میں اپنے ہاتھوں سے اسے چھو رہا ہوں، اس طرح ان کافروں و مشرکوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی کہ ہم تو آپ کو تب نبی مانیں گے جب آپ مکمل ایک کتاب لے کر آئیں۔ جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کو پوری کی پوری کتاب تورات دے دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو پوری کی پوری کتاب انجیل دے دی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کو پوری کی پوری کتاب زبور دے دی گئی، تو ان لوگوں نے یہ فرمائش کی کہ آپ کے پاس یہ کیا تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہو رہا ہے، ایک ہی مرتبہ کیوں نہ نازل ہوتا؟ ہم دیکھتے اسے اترتا ہوا کہ فرشتہ ہمارے سامنے آئے، ہمارے سامنے اس کتاب کو آپ کو پکڑائے اور ہم اسے ہاتھ لگا کر چھوئیں، تب ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا، اور اگر ہم نازل کرتے علیک آپ پر کتاباً ایک کتاب فی قرطاس کاغذوں میں لکھی ہوئی فَلَمَسُوهُ کہ بس وہ اس کو چھوتے بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں کے ذریعے لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا تب بھی یہ لوگ جو کافر ہیں یہی کہتے ان هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو۔ پھر بھی یہ کہتے یہ تو ایک جادو ہے، کوئی اللہ کی طرف سے کتاب نہیں ہے، پھر بھی یہ انکار کرتے۔ پھر آگے میرے رب نے فرمایا وقالو، اور پھر ان لوگوں نے اگلی فرمائش یہ کی کہ لولا انزل علیہ ملک کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پر فرشتہ، یعنی قرآن کریم فرشتے پر نازل ہوتا، فرشتہ آتا اور وہ پھر اسے نبوت ملتی، اسے جو ہے رسالت ملتی اور وہ ہم میں آ کر تبلیغ کرتا، دعوت دیتا، رب کا تعارف کراتا۔ تو انہوں نے یہ فرمائش کی کہ یہ فرشتے پر کیوں نہیں نازل کیا گیا، یا فرشتہ اس کے پاس کیوں نہیں آتا کہ ہم اسے دیکھتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ آتا، ظاہر ہے پورا کا پورا قرآن کریم حضرت جبریل علیہ السلام نے نازل کی وساطت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا ہے، ایک مرتبہ تو غار حرا میں اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ اور عام طور پر حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آیا کرتے تھے۔ عام طور پر حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ خوبصورت تھے، حسین تھے، جمیل تھے، ان کی شکل و صورت میں حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لے کر آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا میرے گھر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کھڑا ہے، تو میں نے دیکھا کہ وہ دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو میں پیچھے کھڑی ہو گئی، اندر نہ آئی۔ جس وقت وہ چلے گئے میں اندر آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے سلمہ تو جانتی ہے یہ کون ہے؟ تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں یہ تو دحیہ قلبی تھے۔ فرمایا نہیں یہ دحیہ قلبی نہ تھے بلکہ یہ تو جبریل علیہ السلام تھے، وہ میرے پاس آئے تھے اللہ کا پیغام لے کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ ہی قرآن کریم کو لے کر آیا، اور کچھ آیات 2-4 ایسی بھی ہیں جو براہ راست اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی۔ تو بہرحال فرشتہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لے کر آیا، لیکن وہ یہ ان کا کافر اور مشرکوں کا سوال یہ تھا، ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہم دیکھیں کہ کس طرح وہ آ رہا ہے، ہم دیکھیں کہ کس طرح وہ آپ کو دے رہا ہے، ہم دیکھیں کہ کس طرح وہ قرآن آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے سارے کے سارے یہ مناظر دیکھیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا بیان فرمایا وقالو، اور ان لوگوں نے کہا لولا انزل علیہ ملک کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پر فرشتہ، ولو انزلنا ملکا، اور اگر ہم نازل کرتے فرشتے کو، اتارتے فرشتے کو، لقضی الامر تو معاملہ طے ہو جاتا، معاملہ طے ہو جاتا۔ کیا مطلب؟ پھر بھی یہ نہ مانتے تو اللہ کا عذاب آ جاتا۔ اگر یہ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ وہ قرآن کریم لے کر آ رہا اور یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر معاملہ طے ہو جاتا، یعنی اللہ کا عذاب آ جاتا، یہ ہلاک ہو جاتے، تباہ ہو جاتے۔ ثم لا ينظرون، پھر ان لوگوں کو مہلت نہ دی جاتی۔ ولو جعلناہ ملکا، اور اگر ہم اسے بناتے فرشتہ،
لجعلناہ رجلا، ہم اسے بناتے مرد، وللبسنا علیہم ما یلبسون، یعنی نبوت فرشتے کو ہی دیتے اور پھر وہ فرشتہ انسانی شکل میں ہوتا، پھر بھی معاملہ غلط ملت ہو جاتا کہ یہ لوگ شبے میں پڑ جاتے۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور یہ لوگ ان پر معاملہ مشتبہ ہو جاتا، شبے میں پڑ جاتے، ان کو یہ اس بات کا یقینی نہ کرتے یہ فرشتہ ہے کہ یہ انسان ہے، پھر یہ کہتے کہ فرشتے کو پیغمبر کیوں بنایا گیا، کیونکہ اس کو نہ کھانے کی حاجت، نہ پہننے کی ضرورت، اور نہ ہی اس کو بیوی بچوں کی ضرورت، نہ خواہشات، نہ جذبات، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر نبوت ملنی تھی تو ہم جیسے کسی انسان کو ملتی کہ ہم میں رہتا، کھاتا پیتا رہتا سہتا، اور وہ ہم جیسی ضروریات اس کے ساتھ وابستہ ہوتی، اور پھر وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرتا، دعوت دیتا، تو نبوت کسی انسان کو ملتی۔ تو انہوں نے اسی طرح اس کو الٹ جواب دیا، سوال اٹھایا کہ فرشتے کو پیغمبر کیوں نہیں بنایا گیا، تو اللہ رب العزت فرما رہے پھر بھی ان پر معاملہ مشتبہ ہو جاتا، ایمان تو یہ پھر بھی نہ لے کر آتے۔ تو انہوں نے طرح طرح کی فرمائشیں کی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کیا، اور پھر 15ویں پارے میں تو یہاں تک آیا، انہوں نے یہ کہا اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو آپ کے لیے سونے چاندی کے محلات ہوں، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں، اور پھر کبھی کہا کہ آپ آسمان پر چڑھ جائیں، آسمان پر اگر آپ چڑھ بھی جائیں، آسمانوں پر جا کر اپنے رب سے ملاقات بھی کر لیں، تو ہم اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھ لیں تب بھی ہم آپ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ تو عجیب و غریب انہوں نے فرمائشیں کی، اور پھر بھی ان کا آگے سے نتیجہ کیا نکلتا کہ وہ ایمان نہ لے کر آتے، تو الٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرتے، مذاق اڑایا کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، البتہ تحقیق آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، ان کے ساتھ ٹھٹا کیا گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت جو ہے نوح علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، داؤد علیہ السلام آئے، سینکڑوں پیغمبر آئے، ان کا مذاق اڑایا ان کی قوموں نے، ان کا استہزاء کیا ان کی قوموں نے۔ پھر کیا ہوا؟ استہزاء کا نتیجہ یہ نکلا فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، پھر ان لوگوں کو ان کے استہزاء نے گھیر لیا، ان کے مذاق نے گھیر لیا، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، مذاق کا نتیجے میں اللہ کا عذاب آیا، اور وہ سب کے سب لوگ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ فرمائشیں کر رہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فرمائشوں کو پورا بھی کر دیتے یہ تو پھر بھی ایمان نہ لاتے، جس طرح کہ شق قمر کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فرمائش پر اللہ کے حکم سے شق کا چاند جو ٹکڑوں میں منقسم ہو گیا، پھر بھی اس پوری کی پوری جماعت میں سے ایک شخص بھی ایمان نہیں لے کر آیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو یہ ایک ضدی قسم کے لوگ تھے جو ایمان نہ لانے والے تھے، اور اگر ان کی فرمائشیں ایک ایک کر پوری کر دی جاتی اور تو یہ سب کے سب ہلاک ہو جاتے، جس طرح گزشتہ قومیں ہلاک ہوئی، تباہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کریمہ کی ہمیں کامل سمجھ نصیب فرمائے، اور جو ہے آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔